بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ جل شانہ اس سال نو کو ہم سب کے لیے خیر، بھلائی، عزت، عافیت اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کی بحالی کا اور نیکیوں میں اضافے کا سال بنائے۔ میرے دوستو، عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی سال کو سن ہجری سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہی کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی سوال عام طور پہ احباب کی طرف سے پوچھنے میں آتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس میں یہ بات لکھی کہ امیر المؤمنین، حکومت کے مختلف علاقوں میں آپ کی طرف سے خطوط بھیجے جاتے ہیں، لیکن ان خطوط پر کسی طرح کی کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی۔ اگر تاریخ لکھنے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریکارڈ کو محفوظ رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے خط کس تاریخ کو کس دن لکھا، کس دن روانہ کیا، کس دن مطلوبہ مقام پر پہنچا، اور اس خط میں جو بھی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کس تاریخ سے کس دن سے شروع ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے طور پر محفوظ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مدلل اور بہترین رائے کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پسند کیا، اور فوری طور پر اکابر صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور ان تمام حضرات کے سامنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پیش کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک عمدہ اور اچھی رائے تھی، تمام اکابر صحابہ کرام نے اس رائے کو پسند کیا۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ مشورہ دیں کہ ہم اسلامی سال کا آغاز کس نسبت سے کریں۔ تو اس حوالے سے حاضرین مجلس کی طرف سے جو آراء سامنے آئیں وہ چار طرح کی تھیں۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کیا جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اور بعض صحابہ کرام کی طرف سے رائے یہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو اس وقت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، یعنی نبوت والے سال کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ اور تیسری رائے یہ آئی کہ ہجرت والے سال کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اور چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس سال کی طرف نسبت کرتے ہوئے نئے اسلامی سال کا نام تجویز کیا جائے۔ تو یہ چار طرح کی آراء تھیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئیں۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں آراء پر غور و فکر کرنے کے بعد اور صحابہ کرام کے ساتھ گفت و شنید کے بعد جو فیصلہ سنایا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یا نبوت کی طرف نئے اسلامی سال کی نسبت اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نسبت کی صورت میں اختلاف رونما ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ولادت باسعادت یا حصول نبوت کی تاریخیں متعین طور پر معلوم نہیں ہیں، اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کی طرف، ان دونوں باتوں کی طرف ہم اسلامی سال کو منسوب نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف نسبت کرنا، وفات والے سال کی طرف نسبت کرنا، تو وہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جو سال تھا وہ مسلمانوں کے لیے غم کا اور صدمے کا سال تھا۔ تو اگر ہم اسلامی سال کی نسبت اس سال کی طرف کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف کرتے ہیں تو گویا اس غم کو اور اس صدمے کو بار بار یاد دلانے والی بات ہے، جو ہمارے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو چوتھی رائے ہے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اسلامی سال کا نام جو ہے اس کو منسوب کیا جائے، تو یہ رائے زیادہ اچھی اور بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق اور امتیاز پیدا کیا، اور ہجرت کی بدولت ہی مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سلامتی کے ساتھ بلا خوف و خطر اللہ جل شانہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا شروع کیا، اور پھر ہجرت والے سال ہی مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی، جو پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز بنی۔ تو یہ چند وجوہات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے سامنے رکھیں تو صحابہ کرام نے اس رائے کو، اس فیصلے کو پسند کرتے ہوئے متفقہ طور پر یہ بات طے کر لی کہ ہم اپنے اسلامی سال کی نسبت ہجرت کی طرف کرتے ہوئے اسے سن ہجری سے تعبیر کریں گے۔ اب ایک بات طے ہو جانے کے بعد دوسرا معاملہ یہ پیش آیا کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے بھی 12 ہیں، تو کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی 4 قسم کی آراء سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ رجب کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ تمام مہینوں میں افضل ہے اور قرآن کریم کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ تیسری رائے یہ سامنے آئی کہ چونکہ سفر ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا، تو اس لیے ربیع الاول کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی مہینے سے سال نو کا آغاز کیا جائے۔ چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ ان چاروں آراء کے سامنے آنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی صلاح و مشورے سے یہ طے کیا کہ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہی کیا جائے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں سال نو کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہی ہوتا تھا، اور سال کے 12 مہینے محرم الحرام اور صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ مہینوں کے 12 جو نام ہیں یہ بھی ظہور اسلام سے 200 سال پہلے کلاب بن مرہ کے زمانے سے ہی طے شدہ تھے اور چلے آ رہے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور دیگر صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے محرم الحرام کے مہینے سے سال نو کے آغاز کو ترجیح اس لیے دی تاکہ جو سابقہ ترتیب چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ تضاد نہ ہو، کیونکہ اگر سابقہ ترتیب کے ساتھ تضاد سامنے آتا تو پھر اور بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے مسائل جنم لے سکتے تھے۔ اس لیے تمام اکابر صحابہ کرام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہی طے کیا کہ محرم الحرام کے مہینے سے ہی سال نو کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ بنیادی جو دو سوالات شروع میں عرض کیے تھے کہ عام طور پر ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ اسلامی سال کو سن ہجری کیوں کہا جاتا ہے، ہجرت کی طرف منسوب کیوں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہی کیوں ہوتا ہے، اور یہ نسبت کس نے طے کی ہے یہ محرم الحرام کے مہینے سے سال نو کا آغاز یہ کس نے طے کیا، کیسے طے ہوا، یہ ان سوالوں کا جواب ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس تاریخ کو اور اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اسلامی سال کی اہمیت اور قدر و قیمت کو جاننے اور پہچاننے کی اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اہمیت دینے کی، اور روزمرہ زندگی میں جو ہم اپنے مختلف مواقع پر تاریخوں کا استعمال کرتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی سال کی جو اہمیت اور عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اسے سمجھنے کی اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔